السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک نجیب۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کا میدان آج سجا ہوا تھا اور مظفر آباد کے بعض حلقوں میں حالات انتہائی کشیدہ دیکھنے کو ملے اور کئی افراد جان سے گئے، جبکہ کئی پولیس والوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے مظفر آباد میں سینئر صحافی ہیں محمد ظریف، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس۔ جی ظریف، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ آج دن بھر جو ہے وہ ہم لوگ الیکشن کور کرتے رہے مظفر آباد کا۔ میں مظفر آباد کے ایک پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہوں، جو دربار سائیں سیلی سرکار جو ہے اس سے بالکل ملک کا یہ پولنگ اسٹیشن ہے۔ یہاں پر پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور آج اگر بات کی جائے لڑائی جھگڑے کے واقعات کی تو کشمیر کے ہونے والے اس الیکشن میں 25 سے 30 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے، جبکہ 2 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یا کشمیر کا علاقہ چڑوئی جو ہے وہاں پر فائرنگ سے جو ہے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ ایک شخص زخمی ہوا وہاں پر۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا جو علاقہ ہے وہاں سے بھی اطلاعات آئی کہ وہاں پر ایک شخص کی فائرنگ سے 5 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ راولہ کوٹ، بمبر، اس کے سمیت جو مختلف علاقے ہیں، میرپور، ان تمام علاقوں میں کشیدگی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آئی۔ متعدد جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ بند رہے، 4 سے 5 گھنٹے بند بھی رہے، جس پر جو مختلف پارٹیوں کے جو لوگ تھے ان کی جانب سے یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے کہ اکثر ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے ان کی جانب سے جو ہے یہ بات کی جاتی رہی۔ ہم نے کافی جگہ پر دیکھا، وہاں پر اس بات کا کہا جاتا رہا کہ جہاں پر مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں اس علاقوں میں پولنگ بند کر دی گئی، جبکہ تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کی جانب سے اس قسم کے الزامات کو مسترد کر دیا گیا۔ 25 سے 30 افراد جو ہیں اس الیکشن میں وہ ہم نے دیکھا کہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 2 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں اب تک کی اطلاعات میں۔ جی ناظرین، سنا آپ نے محمد ظریف آزاد کشمیر مظفر آباد سے آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جمہوری عمل ہوتا ہے جو بھی انتخابات ہوتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ تمام عمل خیر و عافیت سے سر انجام ہو۔ تاہم انتخابی نتائج کے بعد یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔